بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد. بیماریوں میں سے باطنی بیماریوں میں سے مہلک ترین بیماری حسد ہے. حسد ایک بدترین بیماری ہے اور مہلک گناہ ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کے پاس دین یا دنیا کی نعمت دیکھ کر دل میں جلنا اور یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے. حسد کے گناہ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آخری 2 صورتوں میں سے پہلی صورت میں حاسد کی شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. حسد کرنے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر اعتراض کرتا ہے. اس نے یہ نعمت فلاں کو کیوں عطا کی، مجھے کیوں نہیں دی؟ سب سے پہلے حسد کا گناہ ابلیس نے کیا تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کی گئی، وہ انسانوں کی یہ عظمت توقیر اور برداشت نہ کر سکا اور جل بن گیا. یہ حسد ہی کی بیماری تھی جس نے یہود کو ایمان جیسی عظیم دولت اور نعمت سے محروم رکھا. وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں مبعوث ہوگا، لیکن جب اس کی امید کی برخلاف جناب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو اپنا فضل نبوت عطا کر رکھا ہے، کیا اس پر یہ حسد کرتے ہیں؟ حق واضح ہو جانے کے باوجود وہ خود بھی ایمان سے محروم رہے، اور جو لوگ ایمان قبول کر چکے تھے ان کے بارے میں بھی وہ یہ تمنا کرتے رہے کہ اے کاش یہ ایمان کے نور سے محروم ہو کر دوبارہ کفر کی تاریکی میں لوٹ آئیں. اس تمنا کی بنیادی وجہ بھی ان کا حسد ہی تھا. گویا ان کے حالات خود تو ڈوبے ہوئے تھے، تجھے بھی لے کر ڈوبیں گے صنم کے مصداق تھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دے، حالانکہ اس پر حق واضح ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرض حسد کے خوفناک ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے قرآن کریم کے آخری 2 صورتوں میں سے پہلی صورت میں مسلمانوں کو حاسد کی شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں حسد کی مذمت، حسد سے بچنے کی فضیلت بیان فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او قال الخشب. تم لوگ حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگلی امتوں کی مہلک بیماری یعنی خطرناک ترین بیماری یعنی بغض، حسد تمہاری طرف چلی آ رہی، یہ بالکل صفایا کر دینے والی اور مون دینے والی ہے. پھر اپنے مقصد واضح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بالوں کو مون دینے والی ہے، بلکہ یہ دین کو مون دینے والی ہے اور اس کا بالکل صفایا کر دیتی ہے. تم قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہیں لائے ہو، اور مومن نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تمہارے درمیان محبت قائم ہو، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک تفسیری حدیث میں ارشاد ہے کہ بھئی کیا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد. کسی بندے مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. حضرت زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک کہ آپس میں حسد سے بچتے رہیں گے. حسد کے بارے میں چند صحابہ کرام، علماء کرام اقوال ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ برے اخلاق میں سے حسد سے زیادہ عدل والا خلق کوئی نہیں جو کہ محسود تک حسد کے اثرات پہنچنے سے پہلے حاسد کو ختم کر دیتا ہے. اور یہ بھی معقول ہے کہ میں حاسد کی سوا ہر شخص کو خوش کر سکتا ہوں، حاسد تو صرف نعمت کے زوال پر ہی خوش ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، تم اپنے باعث سے
کیوں حسد کرتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کرامت شرافت کی وجہ سے نعمت عطا کی ہے تو تم ایسے شخص سے کیوں حسد کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے عزت اور کرامت بخشی ہے؟ اگر کسی اور وجہ آزمائش سے اس سے کچھ عطا کیا گیا ہے تو تم ایسے شخص سے کیوں حسد کرتے ہو جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے؟ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ آسمانوں میں سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ حسد تھا، کیونکہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا، اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا، یعنی آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے پر حسد کیا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو اس سے کوئی پریشان نہیں کر سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے عطا پر قناعت کرے وہ حسد میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ حسد میں بہت سارے نقصانات ہیں جن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حسد اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ حاسد اللہ تعالیٰ کو عادل نہیں سمجھتا۔ حسد سے دل میں حسرتیں پیدا ہوتی ہیں، جسم بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور شفا کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، حاسد کو لوگ نفرت نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ خود بھی سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، چنانچہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا۔ نمبر 4، حسد دل میں بغض اور کینہ کو پرورش کرتا ہے۔ نمبر 6، حسد اخلاقی گراوٹ اور نفس کی خشیت کا کمینگی کی دلیل ہے۔ خست اور کمینگی کا دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس سے شفا یابی کی کئی علاج علماء کرام نے بیان فرمائی۔ نمبر 1، اللہ کی طرف رجوع کریں، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، محنت اور ریاضت کرتے ہوئے نفس کا تزکیہ کریں، حسد کے برے نتائج اور نقصانات کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں، بتکلف ہی صحیح محسود کے لیے دعائے خیر اور معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں، اور یہ جان لے کہ میں اللہ کے فیصلوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاسد کی شر سے بچنے کے لیے محسود کو چند اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ نمبر 1، حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور کی طرف متوجہ رہے۔ نمبر 2، تقوی اختیار کرے، شریعت پر عمل کرنے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ نمبر 3، دشمن کی کمینی حرکتوں کے جواب میں صبر کرے، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے صبر سے مؤثر چیز کوئی نہیں ہے۔ نمبر 4، اللہ پر توکل کرے، جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، حاسد کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہ کرے، نہ اس میں خوفزدہ ہو اور نہ ہی اس سے زیادہ اہمیت دے۔ نمبر 6، جہاں تک ممکن ہو صدقہ خیرات کرے، کیونکہ مصائب اور آلام کو دفع کرنے میں صدقہ بڑی عجیب اور تاثیر رکھتی ہے۔ نمبر 7، آخری سبب یہ ہے کہ ذرا مشکل لیکن حاسد کی آتش حسد بجھانے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرح متوجہ کرنے میں بڑا مؤثر ہے، وہ یہ کہ جو حاسد کے حسد میں اضافہ ہوتا جائے یہ اس کے ساتھ صدقہ اور احسان کا معاملہ بڑھاتا جائے۔ خود رب کریم صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو بلائی سے دفع کرو، پھر وہی شخص تمہارا قلبی دوست بن جائے گا جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، اور یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرے، اور اس سے بڑے نصیب والوں کو سوا کوئی نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد کی بیماری سے حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر عمل کریں۔